الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے خوش و خرم رہے، سرسبز و شاداب رہے وہ آدمی جو میری بات سن کر جوں کی توں دوسرے مسلمانوں تک پہنچا دے۔ مضمون حدیث معمول کے مطابق آج مختصر سی نشست میں ایک نکاح مسنونہ اور ایک معمول کے مطابق مضمون اور حدیث مبارکہ کا درس، دونوں چیزوں کو ایک ہی وقت میں سمیٹنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ چیزوں میں سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ مضامین، پسندیدہ چیزیں، ان میں سے ایک چیز تربیت اولاد بھی ہے۔ مضمون چل رہا ہے پہلے سے تربیت اولاد کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنی شفقت اور کتنی نگاہ اور اہتمام فرماتے تھے کہ اولاد کی تربیت کس انداز پر اور کس سلیقے اور طریقے کے ساتھ کی جائے۔ تربیت اولاد سے متعلق 4 چیزیں بنیادی طور سے مضمون کا حصہ اور پہلے سے چل رہی ہیں۔ تربیت اولاد میں نرمی کا معاملہ کرنا چاہیے، نہ آج سے پہلے کبھی بھی تربیت اولاد سے متعلق سختی کے رخ کو اختیار کرنے کے لیے شریعت مطہرہ نے کبھی حوصلہ افزائی نہیں کی۔ جہاں کہیں ناگزیر ضروری ہو وہاں احکامات دیے ہیں، ان انداز کو، اس شکل کو، اس معاملے کو یوں دیکھا جا سکتا ہے، لیکن عمومی طور سے نرمی کا حکم دیا، نرمی کے طریقے بتائے، نرمی کی شکلیں بتائیں، نرمی کے واقعات دیے۔ تو پہلی بات تربیت اولاد میں نرمی کا اہتمام کرنا چاہیے۔ دوسرے نمبر پر نگاہ رکھنی چاہیے ذاتی زندگی پر بھی بچوں کی، اور دوست احباب پر بھی نگاہ ہو کہ ہمارے بچے بچیوں کے دوست اور سہیلیاں، ملنا جلنا، اٹھنا بیٹھنا، گیدرنگ، سوسائٹی، کھانا پینا، چلنا پھرنا کہاں ہے۔ نرمی بھی ہو، نگاہ بھی ہو، اور مناسب وقت میں تنبیہ کی جائے۔ جب بھی کوئی بات سمجھائی بتائی جائے تو مناسب وقت کا اہتمام کیا جائے۔ یہ چیزیں ہیں 4 بنیادی چیزیں جو پہلے سے مضمون چل رہا ہے۔ نرمی ہو ایک، نگاہ ہو ذاتی زندگی پر بھی، اور نگاہ ہو باہر کی بچوں کی زندگی پر بھی، تعلیمی اداروں سے متعلق، دوست احباب سے متعلق، اٹھنے بیٹھنے سے متعلق، اور چوتھے اور آخری نمبر پر کہ مناسب وقت میں تنبیہ کی جائے۔ جب سمجھانا بتانا ہو تو اس کے لیے مناسب وقت کا اہتمام کیا جائے۔ تو مضمون مناسب وقت کیا ہوا کرتا ہے، اور شریعت مطہرہ نے ہمیں کس کس موقع پر مناسب وقت کے لیے پابند کیا ہے۔ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عمر کے صاحبزادے ہیں، حضرت حفصہ کے بھائی ہیں، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اہلیہ کے بھی بھائی ہیں۔ حضرت عمر کے بیٹے، حضرت حفصہ کے بھائی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ کے بھائی، حضرت عمر کے بیٹے۔ ایک موقع پر حضرت حفصہ نے بتایا کہ میرے بھائی عبداللہ بن عمر بھی اور ابن عمر بھی ایک ہی شخص ہیں۔ میرے بھائی نے خواب دیکھا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام انہوں نے جہنم کے کچھ حالات احوال بتائے ہیں، مجھے بتائے ہیں، تو میرا جی چاہا کہ میں آپ سے بھی ذکر کروں، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ذکر فرمایا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن عمر یعنی اہلیہ کے بھائی کا پورا خواب سنا، اور پھر ارشاد فرمایا ابن عمر بہت بھلے آدمی ہیں، بہت بھلے آدمی ہیں، لیکن اگر رات کو تہجد کی نماز کا بھی اہتمام کرتے تو زیادہ اچھا ہوتا۔ جیسے آپ علیہ السلام نے سنا تھا کہ انہوں نے براہ راست خواب مجھے بتانے کے لیے نہیں کہا، ایسے ہی آپ علیہ السلام نے براہ راست ان سے نہیں فرمایا، اپنی اہلیہ حفصہ سے اور ابن عمر کے بھائی سے یہ بات غیر محسوس انداز میں پہنچا دی۔ ابن عمر فرماتے ہیں کہ پھر قیامت تک میری تہجد نہیں چھٹی۔ ساتھ ساتھ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت حفصہ سے بھی ذکر کر دیا کہ میں کسی مناسب وقت کی تلاش میں تھا، براہ راست صرف نفل نماز کے لیے ابن عمر صحابی ہیں، اور میں ان سے کہتا تو میں مناسب وقت کی تلاش میں تھا کہ بات تو پہنچانی ہے، لیکن کوئی ایسا مناسب وقت ہو جس میں بات بھی پہنچ جائے، عمل میں بھی آ جائے، اور ان پر شاق بھی نہ گزرے کہ نفل نماز کے لیے مجھے پابند کر رہے ہیں۔
تو دو باتوں میں سے ایک بات کہ مناسب وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات موجود ہیں کہ اولاد کو سمجھانے کے لیے، چھوٹوں کو سمجھانے کے لیے، بتانے کے لیے ایسا ہرگز عمل اختیار نہ کیا جائے کہ بھئی میرے بھائی تو تھے، میں نے بچے کو سمجھا دیا، میرے دوست تو تھے۔ دوست آپ کے ہیں، آپ کے بچے کے نہیں۔ بھائی آپ کے ہیں، آپ نے جہاں اونچی آواز میں اولاد سے بات کی ہے، آپ کے پاس اختیار ہے، اس سے انکار نہیں ہے۔ بحث اس وقت یہ نہیں ہو رہی کہ بھئی اب آپ کو اختیار ہے ڈانٹنے کا یا نہیں، یہ بحث نہیں ہے۔ مضمون یہ ہے کہ اس بچے کو عمل پر لانے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے۔ ہمیں اگر ہم اپنے اختیارات استعمال، ہر باپ اپنے اختیار استعمال کرے کہ بچے کے چچا تایا تو تھے، ماموں خالو، کیا ہو گیا اگر میں نے ان کے سامنے ڈانٹ دیا۔ جیسے ہم نہیں برداشت کرتے کہ ہمارے چچا ماموں تایا دادا ہمیں ڈانٹ دیں، ایسے ہی ہمارے بچے بھی، ہمارے کیا کسی کے بچے بھی نہیں، کوئی بچہ بھی برداشت نہیں کرتا۔ عزت نفس ایک ایسی چیز ہے، عزت نفس ایک ایسی چیز ہے کہ اس میں عمر کا کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ 5 سال کے بچہ وہ بھی عزت نفس رکھتا ہے لیکن سمجھا نہیں پاتا کہ میرے ساتھ کیا ہوا ہے، وہ نہیں کہتا کہ میری کوئی عزت ہے، لیکن اس کے اندر ایک جراثیم موجود ہے۔ نابالغ چھوٹا بچہ بچی بھی عزت نفس کو ڈیفائن نہیں کر پاتے، ہمیں اور آپ کو سمجھا نہیں پاتے، لیکن وہ جب چیزیں کہیں متاثر ہوتی ہیں تو اس کا ری ایکشن کسی اور شکل میں آ جاتا ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا مناسب وقت میں تنبیہ کی جائے، محبت پیار سے سمجھائے بتائے جائے۔ آج کے مضمون سے متعلق دوسری اور آخری بات کہ دوستوں پر نگاہ رکھی جائے۔ جو ماں باپ اپنے بچے اور بچیوں کے بارے میں مطمئن ہیں کہ بھئی ہمیں نگاہ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ ماں باپ شرعی نقطہ نگاہ سے کسی غلط فہمی کا شکار ہے۔ جو ماں باپ یہ خیال کریں کہ ہمیں بچوں کے دوستوں سے ملنے کی، جاننے کی قطعاً ضرورت، ہمارے بچے سمجھدار ہیں، وہ جسے بھی دوست بنائیں گے، جس کے ساتھ بھی اٹھیں بیٹھیں گے، اس کا فیصلہ ٹھیک ہے، ایسا نہیں ہے، قطعاً ایسا نہیں ہے، ہرگز ایسا نہیں ہے۔ اس لیے کہ بچے ہوا کرتے ہیں، ہر آدمی پہلے بچہ ہی تو ہوتا ہے، ہر باپ، ہر نانا، ہر دادا پہلے چھوٹا ہی تو ہوتا ہے۔ تو پیدائشی نانا دادا، تاریخ میں تو ایسا نہیں ہے کہ یہ پیدائشی دادا ہے، بائی برتھ یہ نانا ہے، سب چھوٹے ہوتے ہیں، پھر آہستہ آہستہ بڑے ہوتے ہیں۔ تو جب ہم پر آپ پر نگاہ ہوتی ہے تو ہم اور آپ بھی نگاہ رکھیں، جب ہم پر آپ پر نگاہ نہیں تھی تو ہم اسے تربیت کے خلاف سمجھتے ہیں کہ ہم کیا بچوں پہ نگاہ رکھیں۔ اللہ نے جس کو بچے دیے ہیں نگاہ رکھنے کا حکم دیا ہے۔ تو دوستوں کا چناؤ جہاں ماں باپ کیا کرتے ہیں، سہیلیوں کا چناؤ جہاں ماں باپ کیا کرتے ہیں، وہاں اولادیں ماں باپ کی عزت اور سخ روئی کا سبب اور ذریعہ بنا کرتے ہیں۔ اور جہاں ایسا نہیں ہے پھر وہ ماں باپ ہرگز شکوہ نہ کریں۔ جن کو نہیں معلوم کہ ان کے بچے رات کو دیر سے آتے ہیں تو اس وقت تک کہاں بیٹھے تھے، جن کو نہیں معلوم کہ ہمارے بچے کہاں اٹھ بیٹھ رہے ہیں، کھا بھی رہے ہیں، دوست کون ہیں، کیا ہیں، اس لیے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا آدمی اپنے دوست کے مذہب پر ہوتا ہے، باپ کے مذہب پر نہیں ہوتا، ماں کے مذہب پر نہیں ہوتا، اپنے امام کے مذہب پر نہیں ہوتا، اپنے نانا دادا ددیال ننیال کے مذہب پر نہیں ہوتا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا المرء علی دین خلیل یا کما علیہ الصلوۃ والسلام، آدمی اپنے دوست کے مذہب پر ہوتا ہے۔ بیوی کی نہیں مانے گا، ماں کی نہیں مانے گا، باپ کی نہیں مانے گا، تھانے دار کی نہیں مانے گا، فوج کی نہیں مانے گا، صرف اپنے دوست کی مانے گا، اور اپنے دوست کی اپنے دل کے خلاف مانے گا۔ عجیب بات ہی ہے، میرے دل میں تو یوں آ رہا ہے لیکن میرے دوست نے مجبور کیا، اچھا میں نے کہا ٹھیک ہے رائے بدل لیتے، فیصلہ بدل لیتے، میری طبیعت نہیں چاہ رہی لیکن دوست نے کہا اس لیے چاہنے لگتی ہے، میری رائے نہیں تھی لیکن دوست نے کہا اس لیے آدمی کام کرنے لگتا ہے۔ المرء علی دین خلیلہ، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا آدمی اپنے دوست کے مذہب پر ہوتا ہے۔ تو اس لیے اگر کہیں کبھی ہم نے اندھیرے میں بھی اپنے بچے کو چیک کرنا ہو تو ہم یہ دیکھ لیں کہ اس کے دوست کون ہیں اور کیسے ہیں۔ اگر میرا بچہ پوری رات تہجد پڑھتا ہے اور اس کے دوست اچھے نہیں ہیں تو میں بھول جاؤں کہ تہجد بغیر وضو کے ہو رہی ہے، تہجد وضو کے ساتھ نہیں ہو رہی، اس لیے کہ وضو کی تہجد آدمی کو نیک بناتی ہے، صرف تہجد نیک نہیں بناتی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اس سے تو نہ اٹھتا، تیرے تہجد میں اٹھنے پر تیرا خیال ہوا
کہ اللہ یہ سو رہے ہیں، مجھے توفیق ملی ہے، تو یہ کبر کے ساتھ تہجد نہ ہوتی تو بہتر تھا. یہ کبر کے ساتھ، اس جذبے کے ساتھ کہ بھئی میں تہجد اور یہ سب سو رہے ہیں، تو یہ علامت کبر کے ساتھ تہجد نہ ہوتی تو بہتر تھا، بجائے اس کے کہ نفل نماز، اور وہ نفل نماز ہے، اور یہ کبر جو کبیرہ گناہ ہے بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوگا. تو اگر بچوں پر نگاہ، آسان حل یہ ہے کہ دوست کون ہے. ایک بزرگ کا واقعہ ہے کہ دو بھائیوں میں بہت اچھی انڈرسٹینڈنگ تھی. ایک بھائی حافظ تھے، ایک بھائی حافظ نہیں تھے. تو دونوں بھائیوں میں بہت دوستی، اتنی اچھی دوستی کہ بھائی جان آپ نے جب بھی قرآن پاک سنانا ہے مجھے سنانا ہے، تراویح میں سنانا ہے پہلے دن میں مجھے سنانا ہے. بھائی تم تو حافظ نہیں ہو. کہا مجھے بھی ایک دفعہ سنا لیں، کسی اور کو حافظ کو سنانا اسے بھی سنا لیں، لیکن میں بھی سنوں گا آپ کو، آپ فکر نہ کریں. اللہ کی شان، 9 یا 9.5 سال کے بعد وہ غیر حافظ بھی حافظ ہو گیا تھا. کہا میں نے اپنے بھائی کا اتنا قرآن سنا، کہتا مجھے فجر کے بعد سپارہ سنانا ہے. کہا سنا ہے مجھے. کہا لیکن تم حافظ نہیں ہو. کہا پھر کیا ہوا، کوشش کروں گا غلطیاں پکڑنے کی. اس وقت امت مسلمہ میں 5% وہ بوڑھے نمازی، 5% وہ بوڑھے نمازی جو صف اول کے نمازی ہیں اور قرآن حکیم کی تلاوت خوب کرتے ہیں، وہ حافظ صاحب کو تراویح میں پکڑ لیتے ہیں. حافظ صاحب کچھ گڑبڑ لگتی ہے، یہ آیت سیدھی نہیں. کہا آپ کو کیسے پتا چلا، آپ بولتے. کہا میں حافظ نہیں ہوں اس لیے نہیں بولا، لیکن کہیں گڑبڑ تھی. کہا ہاں وہ غلطی رہ گئی ہے. وہ حافظ نہیں ہے لیکن کثرت تلاوت کی بنیاد پر اتنا قرآن حکیم پڑھتے ہیں. بوڑھے ہو گئے پڑھتے پڑھتے، صف اول کے نمازی ہیں. کہا مجھے کچھ جھول لگا اس آیت میں، آیت صحیح ہے. کہا جی حاج صاحب آپ صحیح کہہ رہے ہیں، میں کل صحیح کر لوں گا. پھر وہ سامع نے بولا کیوں نہیں؟ کہا جی ہو سکتا ہے وہ بھی تھوڑی دیر کے لیے بوڑھا ہو گیا ہو. کہا سامع نے کیوں نہیں بولا پھر؟ کہا جی سامع سے بھی رہ گئی، میں کل انشاءاللہ اس کی تصحیح کر لوں گا. حافظ نہیں ہے لیکن سن سن کر پڑھ کر حافظ ہو گئے. اگلی اور آخری بات، بڑے بھائی اسکول ٹیچر ہیں اور چھوٹا بھائی چھوٹی کلاسز میں ہے. تو بڑے بھائی نے کہا بھائی تم آ گئے ہو ہمارے اسکول میں اور میں بھی یہاں ٹیچر ہوں، تمہاری ساری فرمائشیں میں پوری کروں گا، لیکن ایک فرمائش میری تم پوری کرو گے. کہا بھائی جان وہ کیا فرمائش ہے؟ کہا فرمائش یہ ہے کہ ساری فرمائشیں میرے پاس جو کہو گے، جیسے کہو گے، دائرے کے اندر رہتے ہوئے پوری کروں گا، لیکن دوست میرے کہنے پہ بناؤ گے. اس لیے کہ تمہارا ایک سبجیکٹ میرے پاس ہے تو میں تمہیں بتاؤں گا کہ 25 لڑکوں میں سے، اسٹوڈنٹ میں سے تمہیں دوست کسے بنانا ہے. اللہ کی شان 2 گروپ بنے ہوئے تھے کلاس میں، ایک پڑھنے والے بچوں کا گروپ تھا اور ایک طالب علموں کا گروپ تھا، اسٹوڈنٹ کا گروپ تھا. تو کہا مجھے 25 سال کے بعد پتا چلا، جب میں اپنی پڑھائی سے فارغ ہو گیا، جن کے ساتھ میرے بھائی جان نے کہا تھا جو اس اسکول میں سینئر ٹیچر تھے کہ ان سے دوستی رکھنا، ان سے دوستی نہیں رکھنا. کہا جن سے بھائی جان نے منع کیا تھا ان میں سے کوئی ایک دکانداری سے باہر نہیں نکلا. کسی نے کسی چیز کی، کسی چیز کی، کسی چیز کی دکان کھول لی. اور کہا ہم وہ 7-8 لڑکے جو ایک گروپ میں تھے، بھائی جان نے مجھے پابند کیا، اگر میں نے ان لڑکوں میں سے تمہیں کسی کو یا کسی کے ساتھ تمہیں ظہر کی نماز پڑھتے ہوئے بھی دیکھا تو بھی پٹائی کروں گا. کہا یہ تربیت و نگاہ ایسی چیز ہے، اگر کسی شرارتی اور کسی بد اخلاق بچے کے ساتھ بھی نماز پڑھتا ہے تو نماز کا اثر بعد میں ہوتا ہے اور پہلے کونی مارنے کا اثر کنورٹ ہو جاتا ہے. سجدے میں کڑکڑ کرنے کا پہلے اثر ادھر سے ادھر پہنچ جاتا ہے. تو کہا اگر میں نے، زور کی نماز ہوا کرتی تھی اسکول میں، کہا اگر زور کی نماز میں بھی میں نے تمہیں ان کے ساتھ دیکھا تو بھی پٹائی کروں گا. تم نماز بھی انہی دوستوں کے ساتھ پڑھو گے جن کے بارے میں کہوں گا. تو حضرت فرماتے ہیں، استاد محترم فرماتے ہیں، مجھے 25 سال کے بعد پتا چلا کہ جن لڑکوں کے ساتھ مجھے میرے بھائی نے دوستی رکھنے کو کہا تھا، آج وہ کوئی کمشنر ہے، آج وہ کوئی میجر ہے، آج کوئی کرنل ہے، آج کوئی پائلٹ ہے، کوئی چھوٹا آدمی نہیں ہے. تو کہا بھی چھوٹا اور بڑا ہونا اس کا خالص تربیت سے تعلق، یہاں تک کہ تعلیم کا تعلق بھی پہلے تربیت سے. جو بچے تعلیم اور تربیت کے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں وہ اچھے شہری بنتے ہیں، اور جو بچے بغیر تربیت کے، تعلیم بہت اچھی ہوگی، A+ رزلٹ ہوگا ان کا، لیکن اخلاقیات کے بارے میں کہیں نہ کہیں جھول موجود ہوگا. بھائی اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں اور آپ کو اپنی بھی تربیت کی فکر کی توفیق عطا فرمائے، اور بھائی اپنے متعلقین اللہ نے ہمیں جن کا سرپرست بنایا ہے
حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ بھئی تم اپنے ماتحتوں کے بارے میں سوال کیے جاؤ گے، الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ او کما قال علیہ السلام۔ بھئی ہم اس خوف سے کہ بھئی ہم سے ہمارے بچے بچیوں کے بارے میں، ماتحتوں کے بارے میں، ڈرائیورز کے بارے میں، خانسامہ کے بارے میں، گیٹ کیپر کے، اور بھی جو ہمارے ماتحت ملازم ان کے بارے میں سوال کیا جائے گا، اگر اس جذبے کے ساتھ آدمی کے اندر احساس پیدا ہو جائے، کمی کوتاہی کے باوجود بھی بری ذمہ ہو سکتے ہیں۔ لیکن اگر کبھی احساس ہی پیدا ہو، بھئی یہ ڈرائیور ہے میرا کیا تعلق، بھئی یہ خانسامہ ہے میرا کیا تعلق، بھئی یہ گیٹ کیپر میرا کیا تعلق، بھئی یہ 10-20-50 ہزار کا ملازم میرا کیا تعلق، نہیں نہیں، میرا ہی تو تعلق، اور تعلق ہے کس کا؟ اللہ پاک ہمیں سمجھ کی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ خطبہ نکاح پڑھیں گے، جو حضرات نکاح مسنونہ میں شریک ہونا چاہیں خطبہ نکاح پڑھیں گے، ایجاب اور قبول پہلے کریں گے، سائن سگنیچر کیونکہ باقی مجمع بھی ہے تو سائن سگنیچر بعد میں کروا لیں گے، پہلے سائن ہو یا بعد میں سائن ہو، کیونکہ اتنا بڑا سنجیدہ سمجھدار لوگوں کا مجمع ہے کہ جی ایک آج نیا نکاح دیکھا ہے، سب کے سائن بعد میں ہو، تو بھائی سائن ہونے سے نکاح نہیں ہوتے، نکاح ایجاب اور قبول سے ہوتے۔ اس میں جو بڑی عمر کے لوگ ہیں، اس میں جو شاید ان کے پاس آج اپنا نکاح نامہ بھی نہ ہو، تو نادرہ کے مسائل چیزیں، اور یہ تو ساری چیزیں ابھی کی ہیں، یہ تو صرف اس لیے کہ بھئی ایک چیز ڈاکومنٹیشن بن جاتی ہے، کہیں ٹریولنگ میں پریشانی نہ ہو، ورنہ نکاح کے لیے نکاح نامہ بھی ضروری نہیں ہے۔ نکاح نامے تو یہ ریاست کی ضرورت ہے، ہوگا تو اچھا ہے، نہیں ہوگا تب بھی نکاح تو صرف بھائی آپ نے فلاں کو قبول کیا، میں نے فلاں کو قبول کیا، لوگ موجود ہیں، لوگوں نے سن لیا، یہ بات تنہائی میں اکیلے نہیں ہوئی، لوگوں کی موجودگی، بس یہ نکاح ہو گیا۔ تو وہ شرائط الحمدللہ پوری ہیں، تو بھائی ایجاب اور قبول، خطبہ نکاح، ایجاب اور قبول، اور سگنیچر انشاءاللہ لڑکے کی طرف سے 2 گواہ اور بچی کی طرف سے 3 لوگ، 1 وکیل اور 2 گواہ، وہ انشاءاللہ جب یہ دعا سے فارغ ہوتے ہیں تو پھر انشاءاللہ الرحمن دعا سے فارغ ہو کر سگنیچر کروا لیں گے، ابھی ایجاب اور قبول کرواتے ہیں۔ اچھا جی، محمد عاقب صاحب کون ہے جی؟ عاقب صاحب، دولہا میاں کہاں ہے بھائی؟ عاقب صاحب آ جائیے، آ جائیے، آ جاؤ بھائی، آگے آ جاؤ۔ اچھا جی، ولی احمد خان صاحب کون ہے؟ ولی احمد خان صاحب، ولی صاحب کون ہے جی؟ آ جاؤ بھائی، ولی صاحب بھی آگے آ جاؤ۔ غلام سلیمان خان صاحب بھی، اور غازی انصار صاحب بھی۔ ولی صاحب، ولی صاحب کون ہے؟ آپ کا نام ہے غلام سلیمان خان، غلام سلیمان آپ ہیں، ولی احمد وکیل بھی ہیں، اور رشتہ کیا ہے بچی سے؟ بھائی ہیں۔ غازی انصار صاحب کون ہے؟ غازی الانصار صاحب، رشتہ کیا ہے بچی سے؟ بھتیجی۔ اچھا جی، غلام سلیمان صاحب کا رشتہ بہنوئی، ولی احمد خان بھائی۔ اچھا جی، اجازت نامہ کب ہوا بھائی؟ اجازت نامہ بچی سے اجازت لیں، سگنیچر کیا ہے فارم پہ، کب ہوا وہ؟ آدھا پونا گھنٹہ ہوا ہے۔ رہائش کہاں ہے ہماری؟ اچھا، مہر کتنا ہے؟ 4000 روپये، فوری طور سے ادائیگی؟ پتہ نہیں ہے، کب ہے ادائیگی آپ سے؟ رخصتی، خیر سے رخصتی کب ہے؟ مہینہ، 2 مہینے، 6 مہینے، سال بھر؟ 25 میں۔ جب رخصتی پر مہر دیا جائے گا، اسے یہ بیٹا یہ اس کا منہ ادھر کر لیجئے، گھما لیجئے اسے، چھوڑ دیں چھوڑ دیں۔ تو یہ فوری طور سے معجل، کنڈیشن اس کی امیجیٹلی، اب چاہے آپ سال بعد، 1 مہینے بعد، 6 مہینے بعد، آج کے بعد جب بھی نکاح کریں گے اور رخصتی کریں گے، رخصتی سے پہلے جب بھی آپ مہر دے دیں گے تو فوری طور کنسیڈر ہوگا، گویا کہ آپ نے فوری طور سے دے دیا۔ فوری طور سے عربی میں سے معجل کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو انشاءاللہ میں ایک سال پہلے بعد جب بھی آپ نکاح کریں گے رخصتی سے متعلق، تو اس موقع پر 50,000 کی ادائیگی کے ساتھ۔
ولی احمد خان میرے ساتھ ساتھ کچھ جملے دہرائیے۔ میں بحیثیت وکیل ولی احمد خان اپنے دونوں گواہان کی موجودگی میں